الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اسلام میں اللہ رب العزت نے دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ بچے کا بالکل ماں والا رشتہ ہی رکھا ہے، حتیٰ کہ اس عورت کے جو بچے ہیں وہ بھی دودھ پینے والے بچے کے لیے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ رضاعت کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ یہ معاملہ کس طرح ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کون کس کے لیے محرم بنے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چوتھے پارے کے آخر میں جہاں ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے شادی کرنا آدمی کے لیے حرام ہے، ان میں اللہ رب العزت نے رضاعت کے حوالے سے دو عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ مائیں بھی تم پہ حرام ہیں، ان ماؤں کے ساتھ بھی تم شادی نہیں کر سکتے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ اور صحیح بخاری میں 5239 نمبر پہ یہ فرمان موجود ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ، کہ ولادت کی وجہ سے جو رشتے حرام قرار پاتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام قرار پائیں گے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب کی وجہ سے، وہ صحیح بخاری کی روایت میں ولادت کے الفاظ تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں نسب کے الفاظ ہیں کہ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ٹھہریں گے۔ اب کون کس کے لیے محرم بنے گا؟ مثال کے طور پہ ایک بچے نے ایک اجنبی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت اس کی ماں قرار پائے گی، اور اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں یا جن بچیوں کو اس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ اس بچے کی بہنیں قرار پائیں گی، وہ اس کی بیٹیاں ہوں یا کسی اور کی بیٹی ہو، لیکن اس عورت نے اسے ان بچیوں کو دودھ پلایا ہو تو وہ بچیاں اس بچے کے لیے محرم قرار پائیں گی۔ اب وہ عورت اس کی ماں قرار پائے گی، مطلب یہ بچہ اگر بڑا ہو گیا ہے تو اس عورت کے لیے اس بچے سے پردہ نہیں ہے، اور جتنی بچیوں نے اس عورت کا دودھ پیا ہے یا اس عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے ان بچیوں کے ساتھ اس بچے کی شادی نہیں ہو سکتی، مطلب وہ بچیاں اس سے پردہ بھی نہیں کریں گی۔ اور اگر کسی بچی نے کسی اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کے لیے باپ قرار پائے گا، اور یہ بچی بڑی ہو کے اس آدمی سے پردہ نہیں کرے گی۔ اور پھر اس عورت کے پیٹ سے جنم لینے والے جتنے لڑکے ہیں یا اس عورت کا دودھ پینے والے جتنے لڑکے ہیں وہ سارے اس بچی کے لیے محرم قرار پائیں گے، اور یہ بچی ان مردوں سے، ان بھائیوں سے پردہ نہیں کرے گی۔ لیکن یہی رشتہ اس دودھ پینے والے بچے یا بچی کے باقی بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہوگا۔ ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، وہ عورت اس بچے کی ماں ہے، وہ عورت اس بچے سے پردہ نہیں کرے گی، لیکن اگر اسی بچے کے اور بھائی موجود ہیں تو ان دیگر بھائیوں سے اس عورت کو پردہ کرنا ہوگا۔ اور اس عورت کی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ اس بچے کے لیے تو بہنیں ہیں، لیکن اسی بچے کے اگر اور کوئی بہن بھائی ہیں تو وہ اس عورت کے بچوں کے لیے محرم نہیں ہوں گے، مطلب یہاں اس کی بیٹیاں اس بچے کے بھائیوں سے پردہ کریں گی۔ مطلب یہ جو رشتہ ہے یہ صرف دودھ پینے والے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے خاوند اور اس کی اولاد کے درمیان ہے، یہ رشتہ دودھ پینے والے بچے کی فیملی میں منتقل نہیں ہوگا۔ اگر دو عورتیں موجود ہیں، بہنیں ہیں، دونوں عورتوں نے دوسری بہن کے بچے کو دودھ پلا دیا تو اب بس وہ ایک بچہ جس نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے وہ اپنی خالہ کے بچوں کے لیے محرم ہوگا،
اس کی شادی اس خالہ کی کسی بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے جو دیگر بہن بھائی ہیں ان کے لیے وہ محرم نہیں ہے، ان کے لیے وہ کزن ہوں گے، اور ان کے لیے پردہ بھی ضروری ہے، اور اگر اس کی وہاں شادی کرنا چاہیں تو شادی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام قرار پاتے ہیں وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام قرار پائیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نسب میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ سارے بہن بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن رضاعت میں یہ رشتہ جو ہے یہ صرف اس بچے کے لیے ہوگا جس نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا ہے، اس کے دوسرے بہن بھائیوں کا اس رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔